السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، 21 جون کے مہینے کی جو 21 تاریخ آتی ہے، وشو یوگا دیوس کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے۔ ہندوستان نے اس دن کو کافی پروموٹ کیا، ہمارے ملک نے۔ ابھی 2-4 سال پہلے ہی ہمارے دیش کے پردھان منتری جی نے باقاعدہ پورے ورلڈ لیول پر اس کا بہت زیادہ پرچار کیا تھا۔ انٹرنیشنل یوگا ڈے کے نام سے 21 جون کو کئی ملکوں میں منایا جاتا ہے۔ بہت سے اسکولوں میں، کالجز میں اس کو لازماً بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسکول کی جو انتظامیہ جو ہوتی ہے ان کی طرف سے اس کی سختی ہوتی ہے کہ بھئی ہر طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اور وہاں پڑھانے والے ٹیچروں کو باقاعدہ اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اب ہمیں دیکھنا دوستو بزرگوں یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے۔ کیا ایک مسلمان یوگا میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو یوگا کے نام سے ورزش ہے جس کا ابھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس ورزش کو ایک مسلمان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آج انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کا اور صحت کا کافی زبردست نظام ہے۔ اور کیوں اس کی اہمیت نہ ہو دوستو بزرگوں؟ صحت، تندرستی، یہ جو ہیلتھ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت ضروری اور واجب کے درجے میں ہے۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ وضو بنانے سے پہلے آپ واش روم گئے ہیں، پیشاب کے لیے گئے ہیں، بیت الخلاء میں گئے ہیں، تو باقاعدہ پیشاب سے فارغ ہو کر یا لیٹرنگ میں، بیت الخلاء میں جب آپ فارغ ہوں گے تو اچھی طریقے سے صفائی کا نظام ہے۔ آپ کے ناخن بڑے ہو جائیں تو شریعت میں یہ ہے کہ بھئی آپ ناخن کو کاٹ لو، 40 دن سے زیادہ اگر آپ ناخن نہیں کاٹیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے زیر ناف بال ہیں، زیر بغل بال ہیں، ان کو باقاعدہ وقت پر صفائی کرنے کا اور کاٹنے کا حکم ہے۔ ختنہ کرانے کا اسلام میں حکم ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے کام ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں صحت کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایسے کھیلوں کو کافی پروموٹ کیا گیا ہے اور کافی ترغیب دی گئی ہے جن سے ہماری صحت کی حفاظت ہو، انسان کی تندرستی بنی رہے، جیسے تیراکی ہے، گھڑ دوڑ ہے، تیر اندازی ہے، اسی طریقے سے کشتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے کام ہیں ان سے انسانی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا، ورزش، ریاض جو کرتے ہیں، ایکسرسائز جس سے ہمارے جسم کی حفاظت و تندرستی کی، یہ صرف جائز نہیں بلکہ شریعت میں اس کو بہت سے علماء نے مستحب قرار دیا ہے، مستحسن قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ غور کریں تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز بھی ایک بہترین ایکسرسائز ہے، بہترین ورزش ہے۔ بلکہ بہت سارے ماہرین تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پابندی سے پڑھے تو پھر اس کو دوسری ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان ساری تفصیلات کے بعد ہم اب آتے ہیں یوگا کی طرف۔ بہت سے لوگ ہیں جو یوگا کو بھی ایک ورزش کہہ کر اور انسانی صحت کی حفاظت کے لیے ایک ضروری کام ہے یہ کہہ کر اس کے جائز ہونے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہم ذرا تھوڑی اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ، اسلام میں یہ حکم ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مذہب والوں کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے رہن سہن، ان کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے عبادات کے طریقے جو بھی ہوتے ہیں، ان کی مشابہت سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تہذیب، کلچر، ثقافت، رہن سہن، ان کے جو بھی طور طریقے ہیں، ان کی مشابہت بھی ایک مسلمان کو کرنے کا حکم نہیں ہے، تو دوستو بزرگوں سوچیں کہ ان کا ایسا کام جس کو وہ مذہب کے طور پر کرتے ہیں، جس کو وہ دھارمک طور پر کرتے ہیں، جس کام کو وہ ایک عبادت کے طور پر کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں ایک مسلمان کو ان کی اس چیز سے، ان کی مشابہت سے بچنے کا کتنا زیادہ حکم ہوگا۔ ہم اس کی کچھ مثالیں سمجھتے ہیں۔ جیسے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بھئی عاشورہ جو ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حکم کیا دیا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی ساتھ میں روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو قومیں دنیا کی سورج کی پوجا کرتی ہیں، چاند کی پوجا کرتی ہیں، خاص طور سے سورج کی جو پوجا کرنے والی قومیں ہوتی ہیں نا، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے سورج کے جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے اس وقت، سورج جب بالکل درمیان میں ہمارے سر کے اوپر ہو تب، اور سورج کے غروب کے وقت نماز پڑھنا اسلام میں منع ہے۔ کوئی بھی نماز آپ ان تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو جلتا ہوا چراغ ہوتا ہے، موم بتی ہوتی ہے، ٹھیک اس کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے اسلام میں۔ کیوں منع ہے؟ اس وجہ سے کہ کہیں آگ کو پوجنے والی جو قومیں ہوتی ہیں ان کی مشابہت نہ ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ٹھیک سامنے کوئی شخص آپ کی طرف رخ کر کے اگر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ سارے کام، جو ساری تفصیلات آپ کو بتائی، ان سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ اسلام میں دوسروں کی مشابہت، دوسری قوموں کی مشابہت یا دوسرے مذہب والوں کی مشابہت سے کتنا بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کا دماغ میں اور خیال میں اور تصور میں ذہن ہی نہ جاوے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا تصور جمے، اس کی ہمیں تلقین ہے۔ اور آپ یوگا میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، یوگا میں مخصوص اس کا بیٹھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، سورج کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، مخصوص اس کی ہیئت ہے، آپ کو نمسکار کرنا ہے سورج کی طرف مطلب توجہ لگا کر، آپ کو اوم بولنا ہے، اس کو سکھانے والے ان کے دھارمک لوگ ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ اس پر غور کریں۔ ان ساری باتوں سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یوگا ایک ورزش کم بلکہ اس میں عبادت کا پہلو زیادہ ہے، اس لیے صرف ورزش بول کر اس کے جائز ہونے کے فتوے دینا اور مسلمان اس کو پروموٹ کریں، مسلمان اس میں شریک ہوں، جہاں ضروری نہیں ہے، چلو مجبوری کے درجے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر آپ علماء سے، اپنے مقامی علماء سے بیٹھ کر ان سے مسائل پوچھ لیں کہ بھئی ہم فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہم کو لازماً اس میں شریک ہونے کا کہا گیا ہے، نہیں اگر ہم شریک ہوں گے تو وہاں دوسرے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہاں آپ کے علماء آپ کی رہبری کریں گے کہ آپ کو کیسے شریک ہونا ہے۔ لیکن جہاں ایسی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، مسلمان پیش ہو کر آگے آ کر اس میں شریک ہونے کی باتیں کریں، اس کو پروموٹ کرنے کی باتیں کریں، یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں۔ اور دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کام کو کرتا ہے نا تو دھیرے دھیرے اس میں بالکل وہ رل مل جاتا ہے، بالکل اس کی برائی، اس کی شناعت اور قباحت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس ایک کام کو کرتے کرتے دھیرے دھیرے ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی عبادت، ان کی ثقافت اور ان کی ساری چیزوں میں وہ ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو اچھائی اور برائی کا امتیاز نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے مسلمانوں کو بہت پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ساری چیزوں کا ہندوتوکرن کیا جا رہا ہے، ساری چیزوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی عبادت کے طریقے کو، اپنے اللہ کو اور اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بھول جائیں اور دوسری چیزوں میں بالکل لگ جائیں۔ اور پھر ہم نے ابھی اوپر ہی بتایا کہ ورزش کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام میں تو صحت کی حفاظت کی تلقین ہے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ سال میں صرف ایک بار ان کے مخصوص طریقے سے ورزش کر لیں اور باقی پورے سال بھول جائیں؟ آپ روزانہ ورزش کریں، آپ باڈی بنائیں، آپ جم جائیں، گھروں میں آپ ورزش کا سامان لائیں، روزانہ آپ واکنگ کریں، آپ کشتی کھیلیں، آپ جو بھی اپنی حفاظت کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان کو آپ اختیار کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ بھئی ایک ایسی چیز جس میں ان کی عبادت کا، غیروں کی عبادت کا شائبہ پایا جاتا ہے، بلکہ عبادت ہی ہے، ان کی عبادت کا طریقہ ہے، اس میں ایک مسلمان لگے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے ایمانی بھائیوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور حق اور باطل کی پہچان اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم حق کی اتباع کریں اور باطل سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔